بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تانا زنی، کسی کو اس کی ذات پات، رنگ، نسل، زبان یا اس میں کوئی خامی دیکھ کر تضحیق کا نشانہ بنانا، اس کی بے عزتی کرنا، یا برے وقت میں کسی کا ساتھ دے کر بعد میں اس کو جتانا اور اس کے عقائد و نظریات پر اپنی رائے کا اظہار کرنا، تانا زنی یہ ہر لحاظ سے ایک بہت بڑا جرم ہے اور ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی بلا وجہ کسی کو تضحیق کا نشانہ بنانا، تضحیق کا نشانہ تو ویسے بنانا نہیں چاہیے۔ کسی کی عقل، کسی کی شکل، کسی کے عقائد و نظریات، کسی کی رنگ، نسل، زبان، کسی میں کوئی خامی دیکھ کر یا کسی کو برائی میں دیکھ کر اس کی تضحیق کرنا، اس کو تنقید کا نشانہ بنانا یا اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ اگر آپ کوئی اچھی بات بھی کسی کو کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا لہجہ برا ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کسی شخص کو اس کے ماضی کی وجہ سے برا بلا کہنا، جس طرح کہ یہ برائی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ ایک شخص ہے جس نے برائی میں اپنی زندگی بسر کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، وہ برائی چھوڑ کر اچھا کام کرنے لگا۔ اب لوگ اس کو کہتے ہیں جی کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ یعنی اس کے ماضی کو لے کر کہ تم ماضی میں تو یہ کام کرتے رہے ہو اور اب تم بڑے حاجی صاحب بن رہے ہو، تو یہ بہت بری بات ہے۔ دیکھیں، ہدایت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو ہدایت دینی ہو تو اللہ پاک اس کو اچھائی کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ وہ آدمی گناہوں سے توبہ کر کے اچھائی کرنے لگتا ہے۔ تو پھر کسی شخص کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے ماضی کو لے کر اس کی تضحیق کرے یا اس کو تنقید کا نشانہ بنائے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اپنی زندگی میں توبہ کا موقع مل جاتا ہے۔ ورنہ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، وہ گھر سے اچھا بھلا نکلا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کو اپنے معاملات دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایک آدمی ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہے، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بیمار ہوا اور اچانک ہارٹ اٹیک سے اس کی جان نکل گئی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہیں بلڈ کینسر ہو چکا ہے، اب تمہارے پاس میکسیمم 6 ماہ ہیں، دیکھنے کو تو یہ چیز بہت ہاریبل لگتی ہے، بہت خوفناک چیز ہے، لیکن اس میں بھی ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ اس شخص کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے معاملات سارٹ آؤٹ کر لے۔ اگر اس نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ اس کا ازالہ کر لے، وہ اس سے معافی مانگ لے۔ اگر اس کا کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے تو وہ اس کو حل کر لے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے یاروں دوستوں سے اگر اس کا کوئی معاملات ہیں ان کو سیٹل کر لے۔ لیکن ایک شخص جو گھر سے نکلا اور اچانک ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اس کو تو موقع ہی نہیں ملا کہ اپنے معاملات دیکھے یا کوئی توبہ کر لے یا اللہ کو یاد کر لے۔ تو یہ جو توبہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس شخص کو اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور اس پر وہ شرمندہ ہو اور وہ اللہ کے حضور جا کر توبہ کر لے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول اس کی کرتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور جس کو توفیق مل جاتی ہے توبہ کرنے کی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو انسانوں کا یہ حق نہیں ہے، انسانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کی بلا وجہ تضحیق کریں یا کسی کے ساتھ اس کے ماضی کو لے کر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی برائی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ کسی کی رنگ، نسل، زبان، کسی کے عقائد و نظریات، اس کو اپنے طریقے سے دیکھنا یا اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا، یہ گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ برائی دیکھنے کو عام ہے کہ ایک شخص ہے، وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، اس نے وہ برائی کا راستہ چھوڑ دیا، لیکن لوگ اس کو نہیں چھوڑتے کہ کل تک تم یہ کر رہے تھے، آج تم اسی طرح کرنا شروع کر دے۔ یعنی کہ کسی حال میں بھی یہ دنیا خوش نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص برا کام کر رہا ہے، اس پر بھی تنقید۔ اگر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، برا کام چھوڑ کر اس نے اچھائی کا راستہ اختیار کر لیا، پھر اس کے ماضی کو لے کر اس پر تنقید کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک برائی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور جو شخص بھی
توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو معاف کر دیتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو کسی کے ماضی کو اس طرح نہیں کریدنا چاہیے۔ اس شخص نے توبہ کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ہمیں بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے، اور اس طرح کے حالات جب کوئی شخص آپ کے سامنے ہو تو اس کو تضحیک کا نشانہ نہ بنائیں، بلکہ اس کو اپریشیٹ کریں۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔